ایک ایسی کتاب جسے یہودیوں میں تورات سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ خوشی کا ماحول ہو یا غم کا، دیوار گریہ ہو یا کوئی اور جگہ، یہودی اس کتاب کو پڑھتے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور اس کتاب میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہودی تورات سے زیادہ اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ دنیا میں ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مذہبی کتابیں اتاری ہے اور یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات ہے، لیکن یہودی تورات سے زیادہ تالمود کو اہمیت دیتے ہیں۔ تالمود یہودیوں کی انتہائی مقدس کتاب ہے۔ جو کوئی یہودی اس کتاب کو کسی غیر یہودی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ دنیا کے تمام مذہبی کتابیں، قرآن مجید، بائبل، گیتا وغیرہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل سکتی ہے، لیکن تالمود تک آپ کی رسائی ناممکن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں کیا ہے۔ اس میں عیسائی مذہب اور دین اسلام اور غیر یہودی انسانوں کے بارے میں کیسا زہر ابھرا ہوا ہے، اور یہودی کس طرح اپنے آپ کو ہر انسان سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہودی پیشواؤں نے برسوں تورات پر مختلف خود ساختہ شرحیں اور تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام شرحوں اور تفسیروں کو ایک جگہ جمع کر کے اس میں کچھ دوسری کتابوں کا اضافہ کر دیا۔ یہ مجموعہ یہودیوں کے یہاں تلمود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بہت تقدس کے حامل ہے اور تورات کے برابر حیثیت رکھتی ہے، بلکہ تورات سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہودی خاقان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے طور سینہ پر موسیٰ علیہ السلام پر دو شریعتیں نازل کی، ایک مکتوب شریعت، دوسرا زبانی شریعت، اور یہی زبانی شریعت اصل میں شریعت ہے جو اللہ کی مراد، اور مکتوب شریعت یعنی تورات کی حقیقی تفسیر ہے۔ چنانچہ یہودی کے اندر 40 نسلوں تک یہ سری شریعت زبانی منتقل ہوتی رہی، اور یہودی احکامات زبانی و سری شریعت کی آڑ میں تورات کی منمانی تفسیر کرتے رہے۔ زبانی شریعت کی مکتوب نہ ہونے کی وجہ سے یہودی قوم متبعین عقائد پر متفق نہیں تھے۔ ہر یہودی کی اپنی تفسیر و تشریح ہوتی جس پر اس کے خاندان اور متبعین یقین رکھتے۔ تلمود میں تورات کا ایک حصہ ضرور موجود ہے، مگر سب سے زیادہ حصہ مذہبی حضرات کے خیالات، ان کی غور و فکر کا خلاصہ ہے، جو حکومت کرنے کے طریقے، سوسائٹی پر کنٹرول، مذہبی رسومات، خاندانوں کے اندر اور ان کے درمیان تعلقات، معیشت، تعلیم و تربیت، زراعت کرنے کے طریقہ اور دیگر تمام معاملات کے متعلق معلومات ہے۔ یہ صرف ایک زمانے کی نہیں بلکہ ہر زمانے میں ہونے والے ڈیبیٹ، ریسرچ، خیالات اور ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اس میں میڈیسن، ایسٹرونومی، جادوگری، سیکس، ہنسی مذاق اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں کے متعلق معلومات ہیں۔ یہ کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے جو ہزاروں برسوں میں لکھی گئی ہے۔ تالمود کا معنی اسٹڈی آف ٹیچنگ ہے اور یہ یہودیوں کا مذہب ہے۔ یہ 36 جلدوں میں موجود ہے اور اس میں 1,800,000 الفاظ ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مشکل سے 1% لوگوں نے تالمود پڑھی ہوگی، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ تالمود میں کیا لکھا گیا ہے اور یہودیوں کو کیا سبق دیا گیا ہے۔ ایک یہودی عالم جو ملک رومانیہ سے آئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف جیوز میں لکھا ہے کہ تالمود کے مطابق اگر کسی یہودی نے کسی غیر یہودی کو قتل کر دیا یا اسے دھوکہ دے دیا تو وہ گناہ نہیں ہے، مگر اگر کسی یہودی نے کسی دوسرے یہودی کو قتل کر دیا یا دھوکہ دے دیا تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی دنیا کے مالک اور اللہ کے خاص بندے ہیں اور باقی سب ان کے غلام ہیں جن سے وہ جیسا چاہے سلوک کر سکتے ہیں۔ جو یہودی آج اسرائیل میں جمع ہوئے ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی اکثریت بے دین اور رومنس کی اولاد ہے، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کی اکثریت کو مار کر ان کی عورتوں کو رکھ لیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے مطابق یہودی وہ ہے جس کی ماں یا نانی یا دادی یا پردادی یا پڑنانی یہودی ہو۔ دوسری تمام قوموں میں باپ دادا کو گنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالمود میں اور بھی بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں غیر یہودیوں کے لیے اور دوسری تمام مذاہب کے لیے نفرت اور بغض پیدا کرتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یہودی ہر موقع پر تالمود کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔